جب عشق تجھے راس نہیں ہے تو میرے دل، ہونا تھا یہی حال تیرا بارے دیگر بھی۔ یہ 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کی تاریکی اس زیر تعمیر گھر پہ بھی چھائی تھی۔ پورچ میں خون کا تالاب بہہ رہا تھا۔ اس پہ وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا اوندھا گرا تھا اور نوشیروان جا بجا بوٹ اس سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ پھر تھک کر وہ رکا، ایک استحضائی نظر اس بے سدھ وجود پہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اسی پل وہ اوندھا لڑکا سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون سے اور آنکھیں نفرت سے سرخ تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشیروان کے بالوں سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ درد سے چیخا اور ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈ کے باوجود نوشیروان کا پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بتی جلائی، پانی کی بوتل لرزتے ہاتھوں سے لبوں سے لگائی۔ پانی کچھ اندر انڈیلا، کچھ بیڈ پہ چھلکا۔ چند گھونٹ بھر کر وہ گہرے سانس لیتا ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بھول جاؤ اس کو شیرو، یہ صرف ایک خواب تھا، شادی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان 2.5 ماہ میں اس نے شادی کو خواب میں دیکھا تھا۔ 2.5 ماہ ہو گئے شادی کو کھوئے ہوئے۔ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی۔ اگست کا وسط آن پہنچا اور وہ ابھی تک 21 مئی والے واقعے کو بھول نہیں پایا تھا۔ نوشیروان کے کمرے کے باہر سبزہ زار تاریک پڑا تھا۔ انیکسی کی بھی 1-2 کے سوا تمام بتیاں بجھی تھیں۔ اندر جھانکو تو لاؤنج میں نیم اندھیر تھا۔ ایسے میں زمر تہخانے کی سیڑھیاں اترتے دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ رکی، ایک طائرانہ نگاہ کھولے تہخانے میں ڈالی۔ اس کی بتیاں جلی ہوئی تھیں۔ فرش پہ کچھ کاغذ بکھرے تھے، ان پہ ریاضی کے نمبرز اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا گیا تھا۔ 2 لیپ ٹاپ کھلے تھے اور حنین فرش پہ بیٹھی ملغلرے لباس اور گول مول بال باندھے بے قراری سے ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ ہینا، تم سوئی کیوں نہیں ہو؟ وہ فکر مندی سے کہتی قریب آئی۔ حنین ٹک ٹک ٹائپ کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی حالت تھی، کھانا سونا سب چھوڑ کر وہ دن رات یہیں بیٹھی اس USB کو کھولنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھپھو بھائی غلط تھا، فائل اسکرپٹ نہیں ہوئی بلکہ ہو گئی تھی، مگر میں نے ریکور کر لی۔ مجھے لگا یہ اسٹینڈرڈ 4096 بٹ آر سے انکرپشن ہوگی، مگر یہ الگوریتھم جس نے بھی فیکٹر کیا یہ مختلف ہے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ حنین، وہ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس میں مختلف کیا ہے؟ یہ RSA لگتا ہے اے سیمیٹرک ہے، اس کی 2 کیز ہونی چاہیے، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ۔ مگر زمر نے فلیش لیپ ٹاپ سے کھینچ لی۔ وہ جو ہوش و حواس کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھی، ہکا بکا سے سر اٹھایا۔ زمر نے فلیش کا کور چڑھا کر اسے پڑے ڈالا، پھر نرمی سے ہینا کو دیکھا۔ یہ فلیش، اس کی فائلز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ بھی اہم نہیں ہے نا، تم سے زیادہ نہیں۔ حنین ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا اگر شادی کی جگہ تم کھو جاؤ تو میں کیا کروں گی؟ ہینا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم کھو نہیں چکی؟ حنین کے تنے تعصب ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک فیلئر ہوں۔ میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ایک سپر ہیرو تھی جس نے شیرو کے اغوا کا پول کھولا تھا۔ مجھے آج بھابھی نے وہ قصہ سنایا۔ میں بدل گئی ہوں۔ آنسو اس کے گال پہ لڑکے۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ جس دنیا سے میں تعلق رکھتی ہوں اس میں انسان نہیں بدلتے، بدل سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے، صرف اپنا نقاب بدلتے ہیں۔ سو تم واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر تم خود سے بھاگتی رہو گی۔ میرے اندر بہت سارا شر ہے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ تم اس کو نہیں بدل سکتی، سو اس کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ ذرا دیر کو ٹھہری، گردن پھیر کر اس مقفل اسٹور روم کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، میں بے جا ضدی اور ہٹ درم ہوں۔ جب اپنی فطرت نہیں بدل سکی تو احساس ہوا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو پروسیکیوشن کی سیاسی کرسی پہ 2 دن بھی نہ بیٹھ سکتی، شادی کے مجرموں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو معاف کر چکی ہوتی۔ مگر اب میری وہی بری چیزیں میرے کام آ رہی ہیں۔ تم بھی یہ کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہوگا جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ تہخانے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ہینا نے نگاہیں جھکا دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پہ بیٹھی تھیں۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گی؟ پرائمی ذرا توقف کیا، جیسے کوئی راہ نکالی۔ آج ہم ایک دوسرے سے باری باری سچ بولتے ہیں، پہلے میں بولوں گی۔ ہینا نے اس بات پہ سر ہلایا، پھر خود ہی بولی۔ مجھے پتہ ہے آپ بھائی کی فیس دیتی تھی، مجھے ماموں نے بتایا تھا۔ اس رات جب امی سے لڑائی کے بعد آپ جنگل میں چلی گئی تھی۔ نگاہیں جھکا دی۔ آئی ایم سوری، زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں سوری اور تھینک یو اس کے لیے نہیں بیٹھے، سچ بولنے بیٹھے ہیں۔ ماموں کی طبیعت تو وہ بعد میں صاف کرے گی۔ اس کے سامنے فرش پہ بیٹھی وہ پلیٹ انگلی پہ لپیٹتے کہہ رہی تھی۔
میرا سچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، امی نے کیا تھا۔ مجھے اس رشتے کی خبر اس دن تمہارے منہ سے ہوئی اور مجھے لگا فارس نے مجھ پہ گولی انتقاماً چلائی تھی۔ زمر نے آنکھیں بند کی، تکلیف پھر سے ادائی تھی۔ اس لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام کے لیے، مگر اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکے، کیونکہ میں نے سادی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہرٹ نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولی، اداسی سے مسکرائی۔ ہنا بالکل شل اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک تھا مگر اس نے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری باری۔ حنین نے نگاہیں جھکا دیں۔ میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پہ، کال پہ۔ میں ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جا رہی ہے۔ بہت دیر بعد نظریں اٹھائی تو زمر اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت نہ حیرت۔ تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو یا تم یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی، مجھے پتہ ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا، تب سے میں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس نے نرمی سے ہنا کا ہاتھ دبایا، کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ، کچھ بھی نہیں۔ ہنا آنسو کے درمیان مسکرائی۔ آپ کی باری۔ زمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا، فرش پہ انگلی سے لکیر کھینچی۔ مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملی وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائیں۔ وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا، ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹر لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکار سے وابستہ کوئی شے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں۔ مگر حنین میں بہت ڈسٹرب ہوں، اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیز مار ڈالے گی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا۔ پتہ ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے، مگر دوسرا حصہ جاننا چاہتا ہے۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر ہنا کی طرف دیکھا۔ تمہاری باری۔ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی، وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں نے کسی کی جان لی ہے۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے وہ متوجہ تھی۔ میں سن رہی ہوں۔ میرے بورڈ کے OCP میری فرینڈ کے ابو تھے، وہ کہتی گئی ساری تفصیل، ساری باتیں سناتی گئی۔ اور جب میں ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پھپھو میں اپنی لڈ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ شاید میں زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں غلط تھی۔ آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے؟ پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک اس نے سارے واقعہ سر جھکائے کہہ سنائے۔ وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی، بار بار آنسو پوچھتی، پھر نگاہیں دھیرے دھیرے اٹھائیں۔ اب زمر اسے کیا کہے گی؟ تم ایسی شرمناک حرکت کیسے کر سکتی ہو ہنا؟ وہ یوں چلائے گی یا وہ نرمی سے کہے گی تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ؟ مگر زمر کچھ نہیں بولی۔ حنین کی آنکھوں میں بے قراری ابھری۔ پلیز کچھ تو کہیں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آنسو پھر سے ٹپکنے لگے۔ تمہیں سن کر افسوس ہوگا۔ نہیں، میں سن لوں گی، آپ کہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ گیلے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ وہ واقعی تیار تھی۔ ہنا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری کہانی بہت کمزور ہے۔ جی؟ ہنا کا منہ ہکا بکا کھل گیا، آنسو رک گئے۔ یا تو تم مجھے پوری بات نہیں بتا رہی ہو یا پھر تمہاری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ میں سب سچ بتا رہی ہوں، آئی سویئر۔ وہ حیران تھی۔ مجھے پتہ ہے تم سچ کہہ رہی ہو مگر مجھے یہ بات ناقابل ہضم لگ رہی ہے کہ ایک OCP جو اتنے سال سے اس پوسٹ پہ تھے، انہوں نے چند فقرے سن کر گھٹنے کیسے ٹیک دیے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا، میری ویڈیو والی دھمکی سے ان کی فیملی، حنین ساری دھمکیاں فیملی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ OCP کو اتنے برسوں میں کیا کبھی کسی نے دھمکایا نہیں ہوگا یا پیسوں کا لالچ نہیں دیا ہوگا؟ ایسی پوسٹ پہ موجود لوگ بہت ٹرینڈ اور تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو بلیک میل کو ٹیکل کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اور تمہارے بقول وہ بہت ایماندار بھی تھے، تو انہوں نے اتنی آسانی سے تمہیں پیپرز کیسے دے دیے؟ ایک ادھیر عمر کا سرکاری آفیسر ایک 18 سالہ بچی کے آگے چند منٹ میں کیسے ڈھیر ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بھی یہی کہا تھا مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بزدل تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ الجھن سے کہہ رہی تھی۔ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سعدی کو تو رہنے دو، وہ تو آئیڈیالسٹ ہے، مگر میں پریکٹیکل ہوں اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی پورا قصہ معلوم ہے۔ وہ نرمی اور افسوس سے کہہ رہی تھی اور حنین پریشان بیٹھی تھی، جس کو ملائمت کی امید تھی یا ڈھارس بندانے کی۔ مگر زمر اتنی پریکٹیکل کیوں تھی؟ وہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ شاید تمہیں حنین پورا قصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات پہ سوچنا۔ اب سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنا اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ سیڑھیوں تک گئی جب حنین نے پکارا، آپ کو مجھ پہ ذرا بھی غصہ نہیں آیا؟ ہاشم والی بات سن کر زمر مڑی تو دیکھا حنین پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر نرمی سے مسکرائے، اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ اب سو جاؤ۔ اور زینے چڑھتی گئی۔ اوپر آ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو چہرے کے تاثرات بدلے۔ جبراً پرسکون نارمل رکھا چہرہ غم و غصے میں ڈھلتا گیا۔ اس گھٹیا آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ حنین کو یوں ایکسپلائٹ کرے؟ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی؟
وہ غصے سے کھولتی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اگر فارس کو پتہ چلا تو ہاشم کی جان لے لے گا۔ حنین تو کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، مگر وہ ہاشم اس کی فیلنگز کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے چہرے پہ حرف بہ حرف اترتا جا رہا تھا۔ فارس اوپر سے سیڑھیاں اترتا آیا تو ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے کھولتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر کچن میں گیا، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آیا، اس کے قریب رکا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو 24 میں سے 25 گھنٹے غصہ آیا رہتا ہے، پانی پئیں اور چند منٹ کے لیے کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہو جائیں۔ بوتل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے دل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ مجھے میرے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ ہاں، بہت بولنا نہیں آ گیا اس کو میرے آگے۔ اور ساتھ والے کثر میں نے شیرواں بیڈ پہ بیٹھا، سفید سا پاؤڈر آنکھیں بند کیے، ناک سے سانس کی صورت اندر اتار رہا تھا۔ سیاہ رات ایک دفعہ پھر سب کے گناہ اور سب کے راز چھپائی تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ متاحِ لوحِ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون نے دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ سینڈ کلر دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔ سعدی بیڈ پہ ٹیک لگا کر لیٹا تھا۔ دفتر دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ اب بہت کم تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرے کو دیکھ کر وہ رکی۔ گارڈ سے کچھ کہا تو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔ اسی وقت سعدی اوٹ سے نکلا اور گارڈ پہ جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا، قدرے لڑکھڑایا۔ باہر سے مزید 2 گارڈ اس طرف لپکے اور کھینچ کر سعدی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیا اور بیڈ پہ پٹکا۔ آہ! اس کے کسی زخم پہ کسی کا ہاتھ پڑا تھا۔ دوڑا کر وہ بیڈ پہ گرا اور کڑا رہا تھا۔ گارڈ غصے میں بول رہے تھے مگر ڈاکٹر مایا تیزی سے آگے آئی۔ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی، تم لوگ جاؤ۔ ان کو اشارہ کیا تو وہ قدرے پس و پیش کے بعد باہر چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، درد سے آنکھیں بار بار میچتا۔ وہ سٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جواب دیے بنا سیدھا ہوا اور ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں اوپر کیے۔ اس جگہ یہ واحد گارڈز نہیں ہیں، یہاں قدم قدم پہ پہرے ہیں، تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ آواز آہستہ کی۔ سعدی نے اس کو دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نرس بھی کافی ہے۔ تو تم کیوں ہر روز آ جاتی ہو؟ کیونکہ میں نے اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا۔ آواز دھیمی کی۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ کس چیز کی مدد؟ یہاں سے نکلنے میں۔ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مایا؟ اس سے چپتی ہوئی نظریں مایا پہ گاڑی۔ کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ سعدی کو گھورتے چبا چبا کر بولا، اپنی اداکاری مجھ پہ ضائع مت کرو، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہی ہو۔ ہاشم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کہا کہ ہمدردی کی آڑ میں تم میرا اعتماد جیتو اور میرے فرار کے ہر طریقے کی مخبری کر کے اسے ناکام بناؤ، اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپرومائز کر لوں اور نکلنے کا ارادہ ترک کر دوں۔ اور چہرہ پھیر لیا۔ مایا کے شوخ چہرے پہ دکھ کے تاثرات ابھرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پہ اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک غریب آدمی کی مجبور بیٹی ہوں، اگر تم اپنی تلخیوں سے نکلو گی تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ملامت بھری نگاہ اس پہ ڈالتی اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر میں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالی، آنکھیں رگڑی اور ساتھ ہی کچن میں دیوار پہ لگے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہاشم کاردار کو ملا دو، آپریٹر کو ہدایت دی۔ چند لمحے بعد ہاشم کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے بولی، سر، اسے شک ہو گیا کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے رکھا ہے۔ دوسری طرف بامشکل ہاشم نے ضبط کیا، ایک کام کہا تھا میں نے تم سے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سمجھنے لگے، مگر نہیں، تم سے یہ ایک کام بھی نہ ہو سکا۔ سر، میں کوشش کر رہی ہوں مگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میری بھی ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ آپ میری اینجو کو میری جاب بتا کر اسے سمجھا دیں کہ ایسا نہ کرے، وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ راہداری میں کھڑی میری نے رک کر ساری بات سنی اور پھر تیزی سے سعدی کے کمرے میں آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستر پہ نیم دراز ہے۔ میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے غور سے گھورا۔ کیا کہا ہے تم نے مایا سے؟ سعدی نے نظریں اٹھائیں۔ وہی جو تم نے مجھے بتایا تھا میری۔ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔
ہاں، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی مایا اچھی ہے، مایا اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھی لڑکی ہے یا اچھی ڈاکٹر ہے۔ تمہارے تھپڑ کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا مطلب ہے مایا اچھی کوپ ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ اس تھپڑ سے تم نے میری توجہ حاصل کی۔ تھینک یو اس ٹپ کے لیے۔ مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میری کا رنگ ذرا بدلا، بے اختیار بند دروازے کو دیکھا، پھر جی کرا کر بولے، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دی، خود سے باتیں مت فرض کیا کرو۔ غصے سے اسے ڈانٹ کر وہ واپس جانے کو مڑی، اور گارڈ پہ آئندہ حملہ مت کرنا، اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے جانے کے بعد سعدی نے سر جھٹکا۔ کس نے کہا؟ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اپنے نیچے سے وہ سگریٹ لائٹر نکالا جو اسے گارڈ کی جیب سے نکالا تھا۔ گڈ جاب سعدی۔ اسے دیکھتے وہ مسکرایا۔ اسے گوا کر اسے پھر پانے کا شوق دل میں یوں ہے محسن، کہ جیسے پانی پہ دائرہ سا کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے۔ جب ہاشم نے فون رکھا تو وہ ایک ہوٹل میں چند افراد کے ساتھ بوفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ بات ختم کر کے وہ ان کے قریب واپس آیا اور سلاد کھاتے ہوئے گفتگو کو وہیں سے جوڑنے لگا جہاں سے مایا کی کال نے توڑا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے سینے میں عجیب سی جگرن ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً سلاد تھا جس کی کوئی باسی یا خراب شے اسے لڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ گرنے لگا ہے، پھر دیوار کا سہارا لیا۔ سامنے فیونا کا حیران اور پریشان چہرہ نظر آیا۔ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا، آوازیں بند تھیں، نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سہارے کے لیے بھرے ہاتھ جھٹکتا لڑکھڑاتا ہوا کمرے تک آیا۔ کوٹ اس نے کہاں گرایا، جوتا کدھر اتارا، کوئی خبر نہیں۔ باتھ روم تک بامشکل پہنچا، واش بیسن پہ ہاتھ رکھے جھکا، بے حد تکلیف زدہ سی کہہ آئی، پھر منہ پہ پانی کا چھینکا مارا۔ چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو رنگ نچڑا ہوا اور آنکھیں نڈھال سی لگتی تھیں۔ آگے اسے ٹھیک سے یاد نہیں، کب بیڈ پہ لیٹا، کب اسے جواہرات اور ڈاکٹر کو اپنے سر پہ کھڑے بات کرتے سنا۔ ذرا سی فوڈ پوائزننگ ہے میم، صبح تک بالکل ٹھیک ہوں گے کاردار صاحب۔ کب کمرے میں اندر اندھیرا چھایا، کب روشنی ہوئی، وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بستر پہ نڈھال لیٹا رہا۔ متلی کی سی کیفیت سے اس کی آنکھ کھلی، چھت گھومتی دکھائی دے رہی تھی، کوہنی کے بل ذرا سیدھا ہوا۔ کرسی پہ ایک فلپینو ملازمہ بیٹھی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر سیدھا ہوئی۔ ہاشم نے ذرا ناگواری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ نہیں گئی تو بدقت مگر سختی سے بولا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ۔ وہ متذبذب سی باہر نکل گئی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ بامشکل اٹھ پایا اور بے جان قدموں سے چلتا باتھ روم تک آیا۔ واش بیسن پہ جھکا، اسے بہت زور کی کہہ آئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اندر تک سب کچھ صاف ہو گیا ہو۔ بدقت منہ پہ پانی ڈالا، شرٹ اور کف بھیگ گئے تھے۔ دیوار کو پکڑ پکڑ کر چلتا باہر نکلا، بیڈ پر جانے کی بجائے کاؤچ تک آیا اور نڈھال سا اس پہ لیٹ گیا۔ کروٹ کے بل نیم مردہ سا، اسے شدید سردی لگ رہی تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اے سی یا پنکھا آف کرتا۔ کروٹ کے بل لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی، پلک چھپکتا تو منظر صاف ہوتا، دوبارہ چھپکتا تو ہر طرف بادل ہوتے۔ کبھی کھڑکی بڑی ہو کر دیکھنے لگتی، کبھی پردوں کے ہلنے کی آواز سمندروں کی لہروں کے شور جتنی بلند ہوتی۔ ہر شے، ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شکلیں، ہیولے، بادل سب آنکھوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ اس نے پلک جھپکی تو کھڑکی کے آگے بہت سی روشنی نظر آئی، اتنی دھندیار روشنی کہ آنکھیں چندیا جائیں۔ پھر اس روشنی میں سے ایک ہیولا سا ابھرنے لگا۔ سفید لمبی میکسی میں ملبوس کوئی لڑکی، اس سوتی جاگتی ہیلوسینیٹنگ یعنی بیماری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آنا۔ اسی کیفیت میں بھی اسے لگا کہ اس کی موت آن پہنچی ہے، وہ مرنے والا ہے، اور وہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا ہے۔ اس نے دھندلی بصارت سے اس وجود کو قریب آتے دیکھا۔ اس کی میکسی پاؤں تک آتی اور سینے پہ بندھے ہاتھوں میں گلدستہ تھا، سرخ گلابوں کا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا، دھندلا سا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے گرد سرخ ریشمی سٹول لپیٹا تھا جو کندھوں پہ اکٹھا ہو کر سامنے انگریزی حرف یو کی طرح آتا تھا۔ ہاشم میں نیم غنودہ سے آنکھوں میں پلکیں جھپکی، وہ قریب آئی، دودھ ملائی سا چہرہ، کرسٹل جیسی گرے آنکھیں اور سرخ ہونٹوں پہ ہمدردی بھری مسکراہٹ۔ جھک کر وہ اس کے ساتھ پھول رکھ رہی تھی۔ گیٹ ویل سون گریم ریپر، جلد صحت یاب ہو جاؤ موت کے فرشتے، مسکرا کر سرگوشی کی۔ وہ بول نہیں پایا، انہی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ملک الموت نہیں تھی، ملک الموت تو وہ خود تھا۔ اب وہ اس کے اوپر کوئی چادر سی ڈال رہی تھی۔ ایک دم سردی لگنا بند ہو گئی تھی۔ ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئیں۔ بامشکل کھولی تو کمرے میں روشنی ویسی ہی تھی، مگر وہ غائب تھی۔ اس کا دماغ نیند میں ڈوبتا گیا۔
جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی، وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں شام کی لہریں تھیں، بتیاں بجھی تھیں، وہ پسینے میں شرابور تھا، بخار ٹھنڈا تھا اور حواس بہتر تھے۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ نہ اس کے اوپر چادر تھی، نہ ساتھ پھول رکھے تھے۔ ہاشم نے بہت کرب سے آنکھیں مینچیں۔ ایک باسی سلاد اسے اتنا بیمار کر دیا کہ وہ اس بری طرح سے ہیلوسینیٹ کرنے لگے۔ ایسا تخیل، ایسا خواب۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد نکلا تو نہا کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ تھکان ابھی تک چہرے پہ واضح تھی۔ سست قدمی سے چلتا باہر آیا۔ لاؤنج روشن تھا۔ جواہرات صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر فکر مندی سے کپ رکھا۔ تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، اب کیسے ہو؟ بہتر۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا اور پاؤں میز پہ رکھ لی، آنکھیں موند لیں۔ کیا کھا لیا تھا؟ اتنے بیمار لگ رہے ہو۔ شیرو اور میں بہت پریشان تھے۔ اس کو بہتر دیکھ کر بھی جواہرات کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں اور چھت کو تکنے لگا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا۔ اچھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کس کو دیکھا؟ اب وہ صوفے پہ آدھی مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کوئی؟ جواہرات نے گہری سانس لی۔ اسے کال کر لو، ڈنر پہ بلا لو۔ کتنے عرصے سے تم نے اس سے بات نہیں کی؟ ہاشم نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں مصروف تھا، اب بھی ہوں۔ پھر سیدھا ہوا تو دیکھا جواہرات اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، انوسینٹ ہے۔ میں نہیں چاہتا اسے کبھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو، وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، وارث، زرتاشا، وہ سب۔ اس نے سر جھٹکا۔ کسی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ موو آن ہاشم، اس نے خفگی سے ٹوکا اور کپ اٹھا لیا۔ ہاشم اٹھ گیا۔ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد لیٹتا ہوں۔ جواہرات خاموش رہی، جانتی تھی وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فیونا ساتھ ہی آئی۔ فیونا، مجھے کافی لا دو، لائٹ جلاتے ہوئے اس نے کہا، پھر رکا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ سر سوری، مگر آپ کو کافی نہیں مل سکتی۔ آپ کا لیپ ٹاپ اور بریف کیس بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھ دیا ہے میں نے۔ اگلے 2 دن آپ کو ڈاکٹر کے تجویز کردہ ڈائٹ پلان پہ عمل کرنا ہوگا۔ کوئی کام نہیں، صرف ریسٹ۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔ فیونا نے مسکراہٹ دبائی۔ تھینک یو سر، مگر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی جوس لاتی ہوں اور پرہیزی کھانا، مستعدی سے کہتی وہ ایریو پہ گھومی۔ ہاشم مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ اور ہاں سر، مجھے ایسے یاد کر کے کچھ واپس گھومی۔ میں نے پھول ادھر رکھ دیے تھے۔ آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چونک کر دیکھا۔ وہاں شیلف پہ گلدان میں سرخ گلاب رکھے تھے۔ ہاشم کی نظریں فوراً صوفے تک گئی۔ صوفے کے قدموں میں گول مول سی ہوئی چادر پڑی تھی جو شاید اس نے نیند میں اتار دی تھی، تو وہ اس کا خواب نہیں تھا۔ یہ کون لایا؟ وہ متحیر سا آتش دان کے قریب آیا۔ سر، کسی لڑکی نے صبح آپ کے لیے کال کی تھی، میں نے بتایا آپ بیمار ہیں تو وہ دوپہر میں آئی۔ نام نہیں بتایا، مگر نوشیروان صاحب اس کو جانتے تھے۔ مسز کاردار اس وقت گھر پہ نہیں تھی، میں نے اسے آنے دیا آپ کو دیکھ کر اور یہ پھول رکھ کر وہ چلی گئی۔ تم دوسری دفعہ اپنی نوکری سے فارغ ہو فیونا، خفگی سے کہتا وہ پھولوں تک آیا اور اندر لگا کارڈ نکالا۔ سفید سے کارڈ پہ سرخ روشنائی سے تحریر تھا، گیٹ ویل سون گرین ریپر، اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا، آبدار ہارون عبید۔ ہاشم ذرا سا مسکرایا، موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ اوپر کی۔ ایک نام پہ رکا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ پہلے کال کا بٹن دبایا، پھر کال کاٹی اور میسج لکھا، تھینکس آبی۔ باہر سیڑھیاں اترتی فیونا ساتھ سے گزرتے شیرو کو دیکھ کر رکی۔ سر، دوپہر میں جو لڑکی آئی تھی ہاشم صاحب کے لیے، اسے اپنا نام نہیں بتایا، کیا آپ اس کو جانتے تھے؟ شیرو جو فون میں الجھا تھا رکا اور تیز نظروں سے فیونا کو دیکھا۔ آف کورس، وہ ہارون عبید کی بیٹی ہے اور زہر لگتی ہے مجھے وہ، اب ہٹو سامنے سے۔ اور برے موڈ کے ساتھ اوپر آیا۔ ایک تو ہاشم بھائی کو وہ لوگ کی پسند آتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں، ایک سادی اور ایک یہ فسادی۔ میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی نے اسے مجھے اپنے منگیتر سے پٹوایا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ، دیکھا جو غور سے تو وہ پیاسا بہت تھکا۔ ہاشم نے جب ٹیکسٹ بھیجا تو اس کے موبائل سے نادیدہ لہر نکلی اور اڑتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی۔ سڑکیں عبور کی، گھر پھلانگے اور بالآخر ایک سرسبز میدانوں سے گھرے اونچے محل میں تیرتی ہوئی آئی، ایک کھڑکی سے اندر کودی اور اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے موبائل میں جا اتری۔ موبائل اسکرین میسج ٹون سے چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایک وسیع و عریض سی اسٹڈی سی لگتی تھی۔ اس کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگی تھی، آبدار عبید، ہپنو تھراپسٹ۔ اندر دیکھو اسی کھڑکی سے تو اسٹڈی ٹیبل کی کنٹرول چیئر کی پشت نظر آتی تھی۔ سفید آستین میں ملبوس کوہنی کرسی کے بازو پہ جمی اور سرخ اسٹول پہ ڈھکا سر پیچھے سے دکھائی دیتا تھا۔ یہاں سے اس کا چہرہ تو نظر نہ آتا،
البتہ سامنے काउच پہ ٹانگ جمائے قیمتی سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا واضح دکھائی دے رہا تھا اور وہ قدرے الجھن سے کہہ رہا تھا، تو آپ میرا علاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سرخ اسکارف والا سر جیسے گہری سانس لے کر جھٹکا گیا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے، مگر آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، نہ ہی سائیکالوجسٹ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی مراض کا علاج کرتے ہیں، نہ ہی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیماری کا علاج کر سکوں۔ میں ہپنو تھراپسٹ ہوں۔ اس کی آواز نرم اور سادہ سی تھی، مگر وہ الجھا، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اگر دونوں کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہپنوسس کے ذریعے آپ کو ایک بہتر ذہنی حالت میں لے جا سکتی ہوں، جہاں آپ خود کو ایک بہتر انسان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے، بری عادتیں اور بری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اور اس کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں ایک ریفر کر رہی ہوں۔ قلم سے کاغذ پہ چند الفاظ گھسیٹے اور شارپ سے پیڈ سے صفحہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ان سے مل لیں، یہ آپ کا بہتر علاج کریں گے۔ انصاف نے تذبذب سے صفحہ تھام لیا۔ مگر آپ کے والد نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت اچھی تھراپسٹ ہیں۔ میں بہت اچھی تھراپسٹ ہوں، اس لیے آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ اور صاحب اٹھے، چند الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے کرسی موڑی۔ اب کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھو تو اس کا داہنا رخ نظر آتا، وہی ملائی سا چہرہ اور بلی جیسی گرے آنکھیں جن کے ابرو ناراضگی سے بھیجے تھے۔ سرخ ہونٹ دانت سے کاٹتے اس نے موبائل اٹھایا۔ ہاشم کا نیا میسج سرسری سا پڑھ کر ایک کال ملائی۔ آمین، بابا کہاں ہیں؟ نہیں، ان کو فون مت دو، بس اتنا بتا دو کہ ان کا بھیجا 526واں مریض بھی میں نے واپس کر دیا ہے، اس لیے اپنے سیاسی دوستوں کو میرے پاس نہ بھیجا کریں، اس امید پہ کہ میں ان کے سارے راز آپ کو بتا دوں گی۔ اور ہاں امین، یہ زور دے کر کہنا کہ میں بہت بہت خفا ہوں۔ نرم سی خفگی سے کہہ کر موبائل رکھ دیا، پھر روٹی اور دروازے کی طرف چلی گئی۔ اب تم کھڑکی سے ہٹ کر کھڑے ہو کر دیکھو گے کہ چند لمحے بعد وہ اسٹڈی کے بیرونی دروازے سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سبزہ زار دور دور تک پھیلا تھا۔ وہ ایک نظر سبزے پہ ڈالتی گھاس کے کنارے چلنے لگی۔ سادہ لمبا سفید فراک پہنے جس کے چوڑی اور آستین تھے، اور چہرے کے گرد سختی سے سرخ سٹول لپیٹے، وہ چلتے ہوئے ہاتھ پودوں کے پتوں سے گزارتی جا رہی تھی۔ ایک سفید ایرانی بلی دور سے بھاگتی آئی اور اس کے قدم کے برابر چلنے لگی۔ سنو بیلا، اس نے خفگی سے بلی کو مخاطب کیا، میرا موڈ بہت خراب ہے اور آج میں مزید کوئی کلائنٹ نہیں دیکھنے لگی۔ ذرا آگے آ کے رکی، برآمدہ خالی تھا، کرسیاں بھی خالی تھیں۔ آبدار نے اوپس والے انداز میں بلی کو دیکھا، پھر جلدی سے کندھے اچکائے۔ چلو اچھا ہوا، اور کوئی کلائنٹ ہے بھی نہیں، میں انکار کرتی تو برا نہ لگتا ان کو۔ بلی نے اس کے قدموں سے خود کو رگڑتے اس کے گرد چکر کاٹا۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے میری بات کا برا مانا ہوگا؟ مگر اوہ نہیں بیلا، وہ اداس ہوئی۔ امین ڈرائیور نے پوری بات بتائی ہی نہیں ہوگی ان کو۔ بابا سمیت کوئی بھی مجھے سیریس نہیں لیتا، سوائے میرے کلائنٹس کے، حالانکہ ان کو بھی مجھے سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اب میں دیکھنے میں کوئی ہپنو تھراپسٹ تھوڑی لگتی ہوں، ایک تو میں نرم دل اتنی ہوں، اوپر سے کیوٹ بھی ہوں۔ رک کر پوچھا، ہوں نا؟ بلی جواب میں غاؤں کرتی مسلسل اس کی ٹانگوں سے خود کو رگڑ رہی تھی۔ دور سے دو ملازموں نے دیکھا کہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ جو ذرا ادھیر عمر تھا وہ نوجوان ملازم کی طرف مڑا، تم آبدار بی بی کو بتاؤ اپنے سارے مسائل کا، جن کی وجہ سے تم کک باورچی نظیر کا قرض واپس نہیں کر سکتے۔ بی بی بہت ہمدرد اور مہربان ہے، تم ابھی ان کو نہیں جانتے، نئے ہو نا، وہ تمہیں کک سے مہلت دلا دیں گی۔ ہمدردی سے مشورہ دیا نوجوان ملازم کی ہمت بندی، فوراً آگے گیا جہاں وہ روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ آبدار میم، اس نے ہاتھ باندھے مؤدب سے پکارا۔ وہ رکی، پھر نظر بھر کر اسے دیکھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ کک سے لیے گئے پیسے جلد واپس کر دوں۔ ہاں غضنفر، وہ بیچارہ پہلے ہی اتنا غریب ہے، نرم دلی میں دے تو بیٹھا ہے، لیکن ابھی اس کو سخت ضرورت ہے ان کی۔ وہ دراصل سر جھکا کر بیچارگی سے بتانے لگا، میری بہن کی شادی قریب ہے، وہ سارے پیسے اس میں لگ گئے، پھر بھی کم پڑ رہے ہیں۔ والد میرے سرطان کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج کی منزل سے نکل چکے ہیں، دوا کا خرچہ بہت ہے۔ آپ پلیز کک سے کہہ دیں وہ ذرا مجھے مہلت دے دے، آج کل 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہمارے گھر کا۔ وہ دکھ اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری، 2 قدم قریب آئے۔
اوہو، آئی ایم سو سوری غضنفر، تمہارے تو بہت برے حالات ہیں۔ میں ابھی کک سے بات کرتی ہوں، نہ صرف وہ مہلت دے گا بلکہ تم کہو تو میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے 5-10 لاکھ ارینج کر دوں۔ اپنائیت اور ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ ملازم غضنفر نے آنکھیں اٹھائی، ان میں امید کی خوشی تھی۔ بی بی، یہ تو آپ کا احسان ہوگا۔ شور، میں ایسا کرتی ہوں، کک کے پیسے بھی خود ہی ادا کر دیتی ہوں اور تمہیں مزید رقم بھی دے دیتی ہوں، اوکے؟ وہ آگے بڑھی پھر رکی۔ غضنفر فرط جذبات سے شکر بھی نہ کہہ پایا کہ جب وہ واپس گھومی۔ مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے غضنفر، وہ بہت ہی فکر مندی سے بتانے لگی۔ میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، ایسے ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے اور والد تمہارے 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ جس میں ہر ماہ تمہاری رقم جاتی ہے، اس میں بھی کافی رقم ہے، اور کک کے پیسوں سمیت وہ تمام رقم تم نے اپنے ہمسائے کو دینی ہے اس کی بیٹی سے شادی کے بدلے میں۔ سو یو نو وٹ، میرے محنتی اور ایماندار کک سے جو پیسے تم نے اپنے باپ کی بیماری کا کہہ کر ہتھیائے تھے نا، وہ ان کو کل صبح سے پہلے واپس مل جانے چاہیے، ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا تو۔ بہت ہی نرمی سے کہتے فکرہ ادھورا چھوڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور مڑ گئی۔ ادھر غضنفر کے ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہکا بکا سا وہ ادھیر ملازم کی طرف گھوما جس نے مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بولا تھا نا ابھی تم بی بی کو نہیں جانتا۔ غضنفر نے دل ملا کر اسے دیکھا۔ کک کا وفادار، وہ اپنے قصر کی چار دیواری کے ساتھ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی، بلی بھی ساتھ ہی تھی۔ دفتر ایک دروازے کے قریب وہ رکی، آنکھیں چمکی، شرارت سے بلی کو شش چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں سے آگے آئی۔ کھلے دروازے سے گردن نکال کر جھانکا۔ وہ کیمپین آفس کے طور پہ استعمال ہونے والا کمرہ تھا۔ دیواروں پہ کاغذ، چارٹس، ملٹی میڈیا، نوجوان ورکرز آگے پیچھے ٹہل رہے تھے، کوئی بول رہا تھا، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا۔ ان میں ذرا اونچے چبوترے پہ کھڑا ٹی شرٹ اور پی کیپ والا نوجوان جس کو وہ احمد شفیع کے نام سے جانتی تھی کہہ رہا تھا، فاطمہ مجھے رات ایک دوست کے میموریل ڈنر پہ جانا ہے، پیچھے جب ہارون صاحب پرائم ٹائم میں انٹرویو دیں گے تو تم میری جگہ ہوگی۔ فاطمہ کے پیچھے کسی ورکر کو دیکھ کر اونچا بولا، یہ کیا ہے رضا؟ آبدار کی نظریں اس طرف گھومی جہاں ایک لڑکا ہیکنگ ڈریس بیگ اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ سر، یہ عبید صاحب کا شلوار سوٹ ہے، یہ شو کے لیے بھیجا ہے ڈیزائنر نے۔ وہ ہیکنگ بیگ میں لباس دکھا رہا تھا۔ عامر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہرگز نہیں، وہ شلوار سوٹ میں مزید دراز قد لگیں گے۔ شو کے فارمیٹ میں تینوں سیاستدانوں کے سامنے میز نہیں ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔ مخالف والے چیمہ صاحب کو دیکھے تم نے کتنے کمزور سے ہیں؟ ہارون صاحب ان کو بلی کرتے نظر آئیں گے۔ اس کو بدل کر 2 پیس تیار کرواؤ، ٹائی گہرے رنگ کی ہو، ان کو فائٹر لگنا چاہیے، ڈکٹیٹر نہیں۔ پھر اسی سنجیدگی سے فاطمہ کی جانب متوجہ ہوا، تبھی دروازے میں گردن نکال کر دیکھتی لڑکی پہ نگاہ پڑی جو فوراً سے اوٹ میں ہو گئی۔ فاطمہ کو رکنے کا کہہ کر تیزی سے باہر آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہیلو عامر، اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرائی۔ میں فارغ تھی، سوچا کیمپین کے لیے خود کو والنٹیئر کر دوں، کوئی کام ہے میرے لیے؟ معصومیت سے آنکھیں چپکائیں۔ احمد نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ نہیں مس عبید، آپ کے لیے کوئی کام نہیں، بلکہ آپ کے اس کمرے میں داخل ہونے پہ بھی پابندی لگانے جا رہا ہوں میں۔ آبدار کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ سو ورڈ، میں بابا کو شکایت کر دوں گی۔ پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ جب بھی آپ کیمپین آفس میں آتی ہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو جاتا ہے۔ دانت پہ دانت جمائے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، کبھی میرے بیگ سے مرا ہوا چوہا نکلتا ہے، کبھی موبائل چارجز ڈسٹ بن میں خود بخود پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہماری فائلز میں چپکلی کی دم خود سے آ گرتی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی تو احمد نے چند ایک گہرے سانس لیے۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بابا کامیاب ہوں، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، مگر اچھا ہوگا اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پہ غور کریں بجائے ہمارے کام میں ٹانگ اڑانے کے۔ انگلی سے چوکھٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ باؤنڈری آپ کراس نہیں کریں گی۔ آبدار کی تلملائی ہوئی نظریں اوپر اٹھیں، نروٹھے پن سے کچھ کہنے لگی کہ احمد کی شرٹ دیکھ کر رکی، آنکھیں سکڑیں۔ سفید شرٹ پہ بلیک اینڈ وائٹ مسکراتے نوجوان کی تصویر بنی تھی جس کے چھوٹے گھنگریالے بال تھے اور اوپر ریاضی کا نشان #، ڈال کر سیف سادی۔ یہ کون ہے؟ وہ چنبے سے بولی۔ احمد اپنی ساری تقریر عقارت جاتے دیکھ کر مزید جل گیا۔ میرا دوست ہے، مسنگ ہے، اس کے میموریل ڈنر پہ جانا ہے رات کو، اسی لیے پہنی ہے۔ خفگی سے کہتے پلٹ گیا۔ آبدار الجھی سے کھڑی سوچتی رہی، یہ کون تھا؟ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے پہلے؟ اس کی بلی اب بیٹھی اس کے پیر چاٹ رہی تھی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔
میموریل ڈنر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینکویٹ ہال میں منعقد تھا۔ اندر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار گیر بینر لگا تھا جس میں سعدی مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا اور #سیو سعدی لکھا تھا۔ وہی تصویر پرنٹ ہو کر ہال میں بیٹھے بہت سے لڑکے لڑکیوں کی شرٹس پہ چھپی تھی۔ احمد شفیع بھی اسی شرٹ میں کھڑا سعدی کے 2 منتظم دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے زمر کو اس طرف آتے دیکھا، وہ گھنگھریالے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے قدر اجرت میں لگ رہی تھی۔ السلام علیکم احمد، پھر دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ تیسرے نمبر پہ تقریر میری بھتیجی کرے گی، اوکے، اور اس کو آدھے پون گھنٹے کا ٹائم چاہیے۔ وہ سعدی کی بہن ہے آخر۔ اوکے مسز عمر، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ احمد کچھ کہنے لگا مگر وہ مڑ گئی۔ اب وہ داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے۔ سامنے سے ڈاکٹر ایمن اور ڈاکٹر توقیر چلے آ رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے۔ ان کو ریسیو کر کے وہ ان کے میز کی طرف لے آئی۔ بچے نہیں آئے آپ کے؟ وہ بہت چھوٹے ہیں مسز عمر، میموریل کی باتیں ان کے ذہنوں پہ ناخوشگوار اثر نہ ڈالیں اس لیے ان کو ٹونی کی طرف چھوڑا ہے، ڈاکٹر ایمن بتا رہی تھی۔ زمر کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری مگر جبراً مسکراتی رہی۔ بالکل، ہر شخص کو اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جب بوڑھی تو مسکراہٹ غائب تھی اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اسی طرح چلتی وہ حنین کی میز تک آئی جہاں ندرت، سیم اور فارس بیٹھے تھے۔ فارس بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ زمر نے اس کے ساتھ خاموش نظر کا تبادلہ کیا، پھر حنین کے قریب جھکی۔ تیسرے نمبر پہ وہ تمہیں اسٹیج پہ بلائیں گے، تمہیں تقریر کرنی ہے، وہ بھی 40 منٹ کی۔ واٹ؟ ہنا نے دہل کر اسے دیکھا۔ مگر میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کسی سے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی ہوگی۔ مجھے نہیں پرواہ میں نے کیا کہا تھا، وہ تبھی سرگوشی میں بولی، مگر تمہیں اگلے 40 منٹ اسٹیج پر جا کر بولنا ہے اور اتنا اچھا بولنا ہے کہ کسی کو میری اور فارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب میں جا رہی ہوں، کوئی سوال نہیں۔ فارس اتنا سن کر اٹھ کر بیک اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حنین سے کچھ بولا نہیں گیا۔ مگر میں کیا کہوں گی؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، خود سوچو، رسان سے کہہ کر وہ اٹھائی۔ وہ کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی بے چینی سے بولی، میں اکیلا کر لیتا سب، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہی، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ چند منٹ تو حنین یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے بہت سی نظریں خود پہ اٹھتی محسوس کی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ڈائز تک آئی، نم ہوتے ہاتھوں سے مائک سیدھا کیا، ایک نظر اس بھرے ہال پہ ڈالی جس میں ہر عمر کے افراد، سول سوسائٹی کے اراکین، طلباء، کچھ رشتہ دار سب بیٹھے تھے۔ دل کانپا، نگاہ جھکا دی، چند رسمی کلمات کہے، پھر رکی۔ میں کوئی تقریر لکھ کر نہیں لائی کیونکہ میں تقریر کرنا بھی نہیں چاہتی، عجیب سا لگتا ہے اپنے بھائی کے لیے تقریر کرنا، رسمی جملے کہہ کر چند آنسو بہا کر تالیاں سمیٹنا۔ جھکی آنکھوں سے سر جھٹکا۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں، بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور ہزاروں اغوا کیے جاتے ہیں، کچھ مار دیے جاتے ہیں، کچھ تاوان لے کر چھوڑ دیے جاتے ہیں، مگر چند لوگوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ وہ شہر یار تاثیر ہو، فرزند یوسف رضا گیلانی ہو یا سعدی یوسف ہو، ان کے اغوا کار برسوں ان کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو روز مارتے ہیں۔ جھکی نظروں سے ڈائز کی سطح پہ دیکھا، وہاں میموریل کا پیمفلٹ رکھا تھا، سعدی کی تصویر۔ اس کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آنے لگا۔ ہم عام بہن بھائیوں جیسے تھے، امی کو تنگ کرتے تھے بہت۔ وہ فون پہ کبھی کسی خالہ ممانی سے کسی کی غیبتیں کر رہی ہوتی تو بھائی پکارتا، امی یہ غیبت ہے، اور امی غصے سے جوتا اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہتی، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ چہرہ جھکائے وہ ذرا سا ہنسی، ہال میں بھی نم سی ہنسی گونجی۔ امی سارا دن ہم بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتی تھی، اگر کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے ہماری تعریف کرتی تو بھائی کہتا، ہے نا، تمہیں نہیں لگتا کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں؟ نظریں اٹھائی تو دیکھا سامنے بیٹھی ندرت اور سیم مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں، اور وہ پھر سے پلکیں جھکا کر کہنے لگی، بھائی اور میں اکٹھے اسکول جاتے تھے، 5 سال کا فرق تھا ہم میں۔ 2 بجے چھٹی ہوتی، 2:20 پہ ہم گھر پہنچتے، آتے ساتھ یہی بے چینی ہوتی کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوگا۔ بھاگ کر دیگچی کا ڈھکن اٹھاتی، جس دن گوبھی یا کریلے ٹنڈے ہوتے، بس اس دن مجھے لگتا میں امی کی لے پالک الا دوں۔ مسکرا کر سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سب ہنسے تھے۔ خیر، 2:45 تک نہا دھو کر کھانا کھا کر میں جلدی سے سونے لیٹ جاتی، معلوم تھا کہ بامشکل آنکھ لگے گی ہی کہ
3 بجے وہ چنگارتی ہوئی آواز اٹھا دے گی۔ جی ہاں، قاری صاحب کی گھنٹی کی آواز۔ اف! ہال میں زور کا کہکہ بلند ہوا اور وہ سمجھتی تھی صرف اسی کے گھر قاری صاحب 3 بجے آتے تھے۔ میں روز 3 میں سے 5 منٹ پہلے دعائیں منتیں شروع کر دیتی۔ اللہ کرے قاری صاحب آج نہ آئیں، بارش ہو جائے، بیمار ہو جائیں۔ کبھی 3 سے 5 منٹ اوپر ہو جاتے اور گھنٹی نہ بجی ہوتی تو میں اتنی خوش ہوتی، مگر عین اسی وقت گھنٹی بج جاتی۔ اف! بہت تب چڑھتی تھی، لیکن کبھی سال میں ایک آدھ بار وہ سرپرائز چھٹی کر بھی لیتے۔ اس خوشی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کبھی لگتا ہے کہ اسی طرح ایک دن بھائی گھر آ جائے گا سرپرائز۔ اس خوشی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جو کہ چہرے پہ آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، مگر اس کی آواز ہموار تھی۔ ہال میں پن ڈراپ سا سائلنس تھا۔ ڈاکٹر ایمن جذبات سے عاری چہرہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر توقیر بار بار پہلو بدلتے تھے، مگر پتہ ہے کیا وہ کہہ رہی تھی؟ بھائی قاری صاحب کے آنے پہ میری طرح نہیں چڑھتا تھا۔ میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی، کہتی بھائی یہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام، کبھی وہ حرام، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پہ بٹھایا اور بولا، ہنا پتہ ہے مولوی ہوتا کون ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں اور اتنی کم تنخواہ جس میں ہم ایک ڈنر کر لیں۔ وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے۔ اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کے مواقع؟ مدینہ یونیورسٹی یا گلاسکو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ بہترین اسلامک اسکالرس بڑے بڑے سیمینارز اور فارمز پہ لیکچر دیتے ہیں، ریسرچ پیپر نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہن ہوتا ہے اس کا، نہ اتنے مواقع ملے ہوتے ہیں۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتا ہے۔ اس کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر تو دیکھو۔ پھر اگر وہ تنگ نظر ہے، سخت فتوے دے دیتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں کو، اس کے ان سارے احسانات کے پیش نظر، وہ جو تم لوگوں پہ کرتا ہے، اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفہ بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہلکا سا ہنسی تھی وہ، سب سن رہے تھے اسے، غور سے، خاموشی سے وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا تھا۔ ضبط غم نے اب تو پتھر کر دیا، ورنہ فراز دیکھتا کوئی کہ دل کے زخم جب آنکھوں میں تھے۔ ان سے دور نیم اندھیر کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ ان کا گارڈ نہیں ہے کیا؟ ساتھ کھڑی زمر نے پوچھا۔ ہوں، آج کل ان کو گارڈ ہسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے گیٹ لاک میں پک ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کسی دن ہم عدالت میں کھڑے اس لمحے کی بات کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ خود کو پرجور کیے بغیر، یعنی کٹہرے میں جھوٹ بولے بغیر کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی کچھ انلیگل کرتے نہیں دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا۔ زمر پیچھے آئی، باہر لگی نیم پلیٹ جگمگا رہی تھی۔ ڈاکٹر توقیر بخاری، ڈاکٹر ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جس کو میں نے دوپہر میں ڈسیبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا تھا اور ایک ننھی سی پک لاک میں گھساتے بولا۔ زمر سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ کھڑی اسے دیکھے گئی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پہ ٹریس پاس کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں ایسے کاموں میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ٹریس پاسنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایکسٹورشن، بلیک میلنگ کی سزا کتنی سال ہوتی ہے؟ اور اسی سنجیدگی سے پک کو کی ہول میں گھسائے باری باری لاک کی پنس دھکیلنے لگا۔ زمر کلس کر رہ گئی۔ وہ ایک ایک پن دھکیل رہا تھا، یوں جیسے پیانو کی کیز پہ انگلیاں چلا رہا ہو، اور جو تال اٹھی تھی اس نے اندھیرے میں ایک منظر کے سامنے لہرا دیا۔ بہن بھی چابی کدھر کھو بیٹھی؟ اور آپ نہ ہوتے تو ہم آج گھر کے باہر رات گزارتے ماموں۔ وہ چھوٹے باغیچے والے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ فارس پنجوں کے بل بیٹھا لاک میں پک گھسا رہا تھا اور کم عمر سادی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے بغیر چابی کے کیا کوئی لاک اتنی آسانی سے کھل سکتے ہیں؟ ابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو توڑا نہ جا سکے۔ ادھر غور سے دیکھو میں یہ کیسے کر رہا ہوں۔ میں سیکھ کر کیا کروں گا؟ کم عمر لڑکے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فارس نے سر اٹھا کر تندئی سے اسے دیکھا۔ کبھی کہیں لاکڈ ہو جاؤ تو باہر نکل سکو گے؟ اب دیکھو، وہ بتانے لگا، یہ سمپل لاک ہے، 6 پنس ہیں اندر۔ اس کی چابی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو اندرونی سانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تم چابی گھماؤ تو پنس آگے سرک جاتی ہے اور لاک کھل جاتا ہے۔ سادی ساتھ بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہی کام تم چابی کی جگہ اس سادہ پک ننھی سے لوہے کی سٹک سے بھی کر سکتے ہو۔ باری باری ہر پن کو سرکاتے جاؤ۔ 1 2 3 اس کی انگلیاں مہارت سے چل رہی تھی۔ 4 5 6 کلک
کلک کی آواز آئی، لاک کھلا تو وہ چونکا، پیانو کی دھن غائب ہوئی، ارد گرد منظر بدلا، وہ اندھیر پورچ میں کھڑا تھا، دروازہ کھل چکا تھا۔ امید کرتا ہوں سعدی کو جو میں نے سکھایا تھا وہ تمہیں یاد ہو۔ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ تب تک بیڈ روم میں جا کر ان کے دراز وغیرہ چیک کریں، وہ بیگ کندھے سے اتارتا ڈرائنگ روم کی طرف جاتے کہہ رہا تھا۔ زمر نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے آرڈر مت دو، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ بہت بہتر، اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں آئی، چند منٹ لگے اسے تمام دراز الماریوں کے کاغذات دیکھنے میں۔ فارس کی دی گئی چابیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی ہر دراز اور لاکر میں لگ رہی تھی۔ چند ایک ہی کیمرے سے پکچرز لی، پھر واپس ڈرائنگ روم کی چوکھٹ تک آئی تو وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر زمر اس کھلے سے اسٹڈی روم میں آئی جو ڈاکٹر ایمن کے ہوم کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اندر آتے ہی وہ تیزی سے الماریوں کی طرف لپکی۔ جس شے کی اسے تلاش تھی وہ ڈھونڈنے میں چند منٹ لگے۔ ایک الماری جس میں درازوں کی طرح خانے تھے، اس میں پیشنٹ نوٹس رکھے تھے، فائلز اور آڈیو سیڈیز۔ جی وہ حرف تہجی کے اعتبار سے آرگنائز فائلز پہ انگلی پھیرنے لگی، پھر رکی۔ جی سے غازی، فارس غازی۔ اس نے فائل نکالی، اندر چند سیڈیز بھی تھی، اور ڈاکٹر ایمن نے کورٹ میں کہا تھا کہ اسے کبھی غازی کے سیشن ریکارڈ نہیں کیے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ اس نے باکس میں سے سیڈیز نکال کر اپنے پرس میں منتقل کی، پھر ایک دوسرے مریض کی سیڈیز اس باکس میں ڈال دی اور اسے واپس فارس کے فولڈر میں رکھ کر دراز بند کرتی مڑی ہی تھی کہ چلیں۔ وہ چوکھٹ میں کھڑا تھا، زمر کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پھر بھی وہ اس کا قدرے پخلایا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ غور سے اس کو دیکھا، اس نے اس کو سیڈیز نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اپنا کام کر لیا؟ وہ خود کو نارمل کرتے آگے آئی۔ میرا مطلب ہے ایک اور انلیگل کام۔ فارس کے لب بھیج گئے۔ آپ آ رہی ہیں یا آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ اب تک نارمل ہو چکی تھی، اس بات پہ سلگ کر سامنے آ کھڑی ہوئی اور نیم اندھیرے میں چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم مجھے ادھر چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگی۔ اور آپ کے خیال میں آپ کو ادھر چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، تم اپنی بیوی کو جان سے تو مار سکتے ہو مگر اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی 2 قدم آگے آئی۔ کیونکہ تم اپنے ابو کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ سنجیدگی اتری۔ چلیں، اور بیگ کندھے پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر شکر اپنے پرس کو مضبوطی سے تھامے اس کے پیچھے آئی، اور حسب معمول کچھ دیر بعد وہ کار میں بیٹھے سرسری اور خشک انداز میں بات کر رہے تھے۔ زمر اس کو بنائی گئی تصاویر دکھا رہی تھی۔ تم نے جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نکالی تھی، ان اکاؤنٹس کے علاوہ کوئی اور چیک بک نظر نہیں آئی مجھے۔ میرا خیال ہے یہ ان کے واحد اکاؤنٹس ہیں، لیکن ان میں کوئی پیسے نہیں ٹرانسفر ہوئے شادی والے واقعے سے اب تک۔ مطلب کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں، بلکہ صرف نکلوائی گئی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر نے ایک اور تصویر سامنے کی۔ وہ جو ڈائمنڈ ٹاپس ڈاکٹر ایمن نے پہن رکھے ہیں، ان کا انوائس بھی لاکر میں موجود تھا۔ جو بڑی رقم نکلوائی گئی تھی وہ انہی کے لیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی کے بدلے انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو کچھ نہ دیا ہو۔ کچھ تو دیا ہے کہ وہ مالی طور پر اتنے بے فکر ہو گئے کہ مہنگے تحفے خرید رہے ہیں۔ ہال آ گیا تھا، وہ کار کھڑی کرنے لگے۔ یہ ہال 5 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا، اور زمر کے کہنے پہ لڑکوں نے ڈاکٹر توقیر کی ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بک کروایا تھا۔ فارس، ہم کیوں یہ فرض کریں کہ ان کو صرف پیسے ہی دیے جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور دیا ہو، کوئی فیور، کوئی سفارش۔ میں کل چیک کرتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر نکلنے لگی جب وہ آہستہ سے بولا، میری بیوی نے آخری ملاقات میں آپ سے کیا کہا تھا؟ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی نظریں ونڈو اسکرین پہ جمی تھیں۔ آخری ملاقات؟ اس کے اندر ابال سا اٹھنے لگا جسے مشکل دبایا۔ یہی کہ وہ تم سے نفرت کرتی اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بے بسی بڑے غصے اور عجلت میں کہتی نکل گئی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، ہنا نے پتہ نہیں کیسے سنبھالا وہ سب، اور یہ سب کہتے اس نے فارس کا چہرہ نہیں دیکھا جو ایک دم بہت ڈسٹرب لگنے لگا تھا۔ جب وہ ہال میں واپس پہنچا تو حنین جو ابھی تک تقریر کر رہی تھی ان کو باری باری آتے دیکھ کر جلدی سے دیٹس آل کہہ کر نیچے اتر آئی۔ ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ وہ اتنا اچھا بولی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ احمد شفیع بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماننا پڑے گا غازی کے خاندان میں کوئی نارمل نہیں ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو زمر جو اپنی کرسی پہ بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری میں نے تمہیں اس پوزیشن میں ڈالا کہ ایکچولی تھینک یو زمر۔ ہنا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرائی۔ مجھے لگا آج بہت دن بعد بھائی سے باتیں کی ہیں۔ ایک دم گزر کر رکی۔ مطلب زمر پھپھو، لاحقہ لگا کر خفت سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر صرف مسکرا دی۔ فارس خاموشی سے دور بیٹھی ڈاکٹر ایمن کو دیکھتا رہا۔ تمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں، میں نے آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں۔ زمانہ اب مجھ کو میرا آئینہ بھی دکھائے تو کچھ نہ پائے۔
چند دن مصروف سے گزرے، وہی روٹین والی زندگی، اور پھر ایک چمکیلی صبح ہاشم کاردار کے آفس کے باہر حلیمہ فون پہ کسی کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی۔ بند دروازے کی نچلی در سے اندر جاؤ تو ہاشم پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے براجمان، اور سامنے کرسی پہ نوشیروان بیٹھا منہ بنائے کہہ رہا تھا، طبیعت آپ کی خراب ہوئی، شامت میری آ گئی، مطلب اب مجھے روز آفس آنا پڑے گا؟ وہ ہلکا سانس لیا۔ نہیں، میں برا نہیں ہوں، لیکن تم بھی اب بچے نہیں رہے، تمہاری کمپنی اب تمہارے حوالے ہے، تم اس کو کہاں لے جاتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ ذرا رکا، اب سادی تھرکول میں نہیں ہے، یہی وقت ہے ہم پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھائی یار، اس کے نہ ہونے سے تھرکول کا کیا بگڑے گا؟ ہاشم میز سے ایک کرسٹل بال اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے مسکرایا۔ تم میری بات نہیں سمجھے، وہ ان کی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ ہماری سائڈ پہ ہے۔ نوشیروان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہمارے لیے کبھی کام نہیں کرے گا۔ کرے گا، اس کی بہن اس کی کمزوری ہے، میں نے اسے اس حوالے سے اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کی بہن کا؟ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ چھوٹی بچی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر اسے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ سعدی کی واحد وارث ہے، سعدی کی ماں کو تو رہنے دو، اس کو انسین کر دینا آسان ہے۔ بھائی، شیرو الجھ کر کچھ سوچنے لگا، اگر بالفرض اس چھوٹی لڑکی کو کچھ ہو جائے، مطلب یہ کہ مر جائے، تو حق قصاص کا کیا ہوگا؟ حق قصاص منتقل ہو جائے گا اس لڑکی کے شوہر کو۔ وہ چونکا۔ اور شوہر چاہے تو معاف کر دے؟ ہاشم نے اسباب میں سر ہلایا۔ بالکل۔ نوشیروان نے 27 سے آبرو اکٹھے کیے۔ واہ، انٹرسٹنگ، اس کو واقعی ہاتھ میں رکھیں گے پھر؟ مگر آپ کہہ رہے تھے کہ کئی دن سے اس نے آپ کو ٹیکسٹ نہیں کیا۔ کیونکہ میں نے اسے ٹیکسٹ نہیں کیا، جس دن میں کروں گا وہ فوراً جواب دے گی۔ کیا تم لڑکیوں کو جانتے نہیں ہو؟ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ شیرو گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ واہ بھائی، کمال کا تھا، ایک اس سے نہ تو قتل ٹھیک سے ہوا، نہ لڑکی پٹ سکی۔ سینے میں ٹھیس سی اٹھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں ہم۔ اور میں نے کافی دنوں سے وہ جو ہے لائن نہیں دہرائی، آج دہرا دیتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اینڈ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اوکے، بائے بائے۔